أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، آپ کے سامنے فضائل اعمال رکھی ہوئی ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو غلط واقعات ہیں وہ امت محمدیہ نہ پڑھیں، اس کی جگہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں جس میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ہمیں کسی مسلک پر تانا کسنا مقصد نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ فضائل اعمال ہے۔ فضائل حج میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ واقعہ اس طرح ہے، ابو العباس بن نفیس مقری رحمۃ اللہ علیہ جو نابینا بھی تھے، کہتے ہیں میں 3 دن مدینہ طیبہ میں بھوکا رہا، تو میں قبر شریف پر یہ عرض کر کے کہ حضور میں بھوکا ہوں، ضعف کی حالت میں سو گیا، کمزوری کی حالت میں سو گیا۔ ایک لڑکی آئی اور پاؤں سے مجھے حرکت دے کر جگایا اور کہا چلو، میں ساتھ ہو لیا۔ وہ اپنے گھر لے گئی اور گیہوں کی روٹی اور گھی اور کھجوریں میرے سامنے رکھ کر کہنے لگی کہ ابو العباس کھاؤ، مجھے میرے دادے نے اس کا حکم فرمایا ہے، اور جب بھوک لگا کرے یہاں آ کر کھایا کرو۔ ابو سلیمان داؤد اس قصے کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے نقل کیے گئے ہیں، اور ان میں بکثرت یہ دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کا حکم حضور نے اپنے شریف اولاد ہی کو زیادہ فرمایا ہے، بالخصوص جب کہ کھانے کی قسم سے کوئی چیز دینے کا ارشاد ہوا ہو۔ اور کریموں کی عادت بھی یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ضیافت طلب کرے تو اپنے ہی گھر سے ابتدا فرمایا کرتے ہیں۔ اسی ضابطے کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر کھانے کا حکم اپنی ہی اولاد کو فرمایا ہے۔ اس واقعے کو ہم نے سنا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ والوں کی یہ صفات ہوتی ہے کہ جب وہ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو پریشان اور بے کس کی پکار کو قبول کرے، اس کی سختی کو دور کر دے۔ یہاں یہ صاحب ابو العباس بن نفیس مقری ایک تو نابینا ہے، پریشان ہے، دوسرے بھوکے ہیں اور پریشان اور بے کس ہیں، تو ایسے لوگوں کا سہارا کون ہے؟ اصل سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تو واقعی اللہ والے ہوتے، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں پکارا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور مدد کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے امید لگائی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ قریش کے اندر کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت وہی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت چاہیے کہ لوگوں کو کریں اس اللہ کی جس نے انہیں بھوک میں کھانا عطا فرمایا۔ تو بھوک میں کھانا عطا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ نے سورہ قریش کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری بات اس واقعے کے اندر جو بتائی گئی وہ یہ کہ لڑکی آئی اور آنے کے بعد ان بزرگ کے پیر
کو یا پھر اپنے پیر سے حرکت دے کر ان کو جگایا۔ کیا نبی کے خاندان کی لڑکی کسی اجنبی سے اس طرح اپنے پیر کو لگا کر حرکت کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایک حدیث سنتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں کہ مہاجرات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے مدینہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ خط، اللہ کے نبی کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ تو یہ پردے کی تعلیمات ہیں اسلام کے اندر کہ اللہ کے نبی نے بیعت لینے کے لیے خواتین کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ تو نبی کے خاندان کی کوئی نیک عورت کیسے ایک اجنبی عورت کو اپنا پیر سے حرکت دے کر اسے جگا سکتی ہے اور اسے کہے کہ میرے ساتھ چلیے، اور پھر اس کی ضیافت کرتی ہے اپنے گھر میں لے جا کر، اور وہاں پر بھی لڑکی اکیلی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے خلوت میں ملاقات نہ کرے۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ اللہ والے بزرگ جن کا واقعہ بیان کیا گیا، کیا یہ اللہ والے بزرگ ہو سکتے ہیں جو اس طریقے سے انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ مصیبتوں میں صرف ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، جب تک انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے اس سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو اگر اس کے اختیار میں ہوتا ہے تو ہماری مدد فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں۔ تو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے ان چیزوں میں جس میں وہ اختیار رکھتا ہے۔ جن چیزوں میں انسان اختیار نہیں رکھتا ایسی چیزوں میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم دعائیں مانگے۔ ایسے واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حق بات کو جاننے کے لیے اپنے عقل سلیم کا استعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس قصے کو سن کر چند سوالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ یوں ہیں: یہ کون لڑکی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داد ابا کہہ کر پکار رہی ہے اور اپنا رشتہ ان سے جوڑ رہی ہے؟ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کے والد کا کیا نام ہے؟ یہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ کیا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لڑکی کسی غیر محرم کو چھو سکتی ہے؟ یہ لڑکی کسی غیر محرم کو پاؤں سے حرکت دے کر کیسے جگا سکتی ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کیا ابو العباس بن نفیس مقری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اپنی حاجت و مشکل بیان کرنا صحیح ہے؟ آخر اس لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا کہ فلاں انسان کے پاس جاؤ اور اس کی حاجت پوری کرو؟ ہمیں کس سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ سے یا پھر اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ غور و فکر کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔